عرب میں لڑائی کا سلسلہ مدتوں سے جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور لڑائی پیش آئی وہ لڑائی حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آئی۔ شروع میں تو قیس قریش پر بھاری پڑے، لیکن بعد میں قریش قیس پر بھاری پڑ گئے۔ آخر صلح پر جنگ ختم ہوئی۔ بعض دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چچاؤں کے اسرا سے شریک ہوئے، مگر قتال نہیں کیا، بلکہ صرف تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن یہ جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب الفجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی جن میں جنگ کرنا ناجائز اور حرام تھا۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام پر کوئی نہیں تھا۔ مومن کو قتل و قتال اور جنگ کا حکم صرف اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو۔ ابن حشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدتوں سے جاری تھا، مگر کب تک رہتا؟ اس لیے حرب الفجار کے بعد کچھ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک سمجھوتا کیا جائے جس میں سب محفوظ ہوں۔ جب شوال کے مہینے میں حرب الفجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذی قعدہ کے مہینے میں سمجھوتے کا مسودہ تیار ہونا شروع ہوا۔ اس میں سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب نے سمجھوتے کا بیڑا اٹھایا، اور بنو ہاشم اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر اکٹھے ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کروایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور مدد کا عہد کیا کہ مظلوم چاہے اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، جہاں تک ہو سکے اس کی پوری مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں بالکل پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ اللہ ہم سب کو نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔